بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے نماز فجر پڑھوائی اور اس کے بعد جو ہے ہمیں قرآن کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے تم کو نجات دے دی آل فرعون سے، کہ جو تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ایسا کہ مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب کسی نجومی نے یہ بات بتائی تھی کہ تمہارا بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بنیاد پر تمہاری حکومت چلی جائے گی، تو فرعون نے یہ قانون بنا دیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو۔ تو انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اسی کی گود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گود میں پلوایا، اور اسی کے محل میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اپنی ماں کے پاس آتے جاتے رہے۔ تو دائیں کی حیثیت سے وہ وہاں آتی تھی اور موسیٰ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو لمبا واقعہ ہے، سورہ مریم میں باقاعدہ تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا، اور ایک دو جگہ اور کچھ تفصیل سے بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو۔ تو یہاں پر تو یہ بات فرمائی بنی اسرائیل سے کہ دیکھو ہمارے اس انعام کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اس ظلم و زیادتی سے بچا لیا، اور تم اس ظلم و زیادتی سے بچ گئے، اور پھر اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اور نعمتوں سے نوازا، لیکن تم جو ہے ناحق شناس ہو۔ تو اس حق کو پہچانو جو اب تمہارے پاس آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے بڑھ کر اس کو قبول کرو، لیکن تم جو ہے بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائی اور ان کو سبق یاد دلایا۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت یہی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے جو انعامات ہیں ہم اس کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کریں، اس کے مرضیات پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے پھر اب انشاءاللہ کہیں اور چلتے ہیں۔ مسجد ہے سوجڑو کے اندر، وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ آج یہی سوجڑو میں جہانگیر پٹی ہے، اس مسجد یہ پرانی تھی، اس کو دوبارہ لگایا نئے طریقے سے، اور ماشاءاللہ دیکھو اس کا گیٹ کتنا شاندار ہے۔ اور ہمیں امید نہیں تھی، ہمیں 10 سال پہلے یہاں آنا ہوا تھا، شاید ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں امامت کرتے تھے، تو ان کے پاس آنا ہوا تھا، جب تو بہت پرانی سی مسجد تھی۔ اب ہم خود تعجب میں ہیں کہ اتنی شاندار مسجد کب کی بنا دی گئی، یعنی تو بہرحال آج موقع ہوا کہ چلے یہاں پر اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اندر سے مسجد۔ یہاں پہ بھی کافی بڑا ایریا ہے، چلیے دیکھتے ہیں اندر کی طرف۔ یہ ہے، دیکھیے گیٹ اس کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت بنا دی جائے گی۔ گاؤں ہے سوجڑو، لیکن یہ کہ بڑا خوبصورت یہاں پر ہے۔ یہ مسجد جامع مسجد ہے، جہانگیر پٹی، سوجڑو، مظفر نگر۔ گیٹ پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اندر چلتے ہیں، اتنا شاندار نظارہ دیکھیں اندر، بالکل ٹائلس لگے ہوئے ہیں یہاں پر بھی، سب جگہ ٹائلس ہے، اور کافی کشادہ ہے مطلب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی اللہ۔ یہ اوپر جانے کا راستہ ہے، جنریٹر بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا عام طور سے جو مسجدیں ہیں آس پاس امبا وہار کے علاوہ، وہاں پر جو مسجدیں چاہے چھوٹی بستیوں میں ہوں یا بڑی بستی، جیسے یہاں پر یہ بڑی ہے ماشاءاللہ، بہت باحیثیت لوگ بھی رہتے ہیں یہاں پر۔ تو ایک تو یہ دیکھا کہ مسجد پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹائلس ہیں بجائے یہ کہ کلر ہو، اور دوسری بات یہ کہ انورٹر کے ساتھ ساتھ جنریٹر بھی ہے۔ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کو نوٹ کیا ہوگا، ہم جہاں بھی جانا ہوا ابھی تک جن مسجدوں میں، تو وہاں پر انورٹر کے ساتھ ساتھ بھی جنریٹر ہے، اور یہ اچھی بات ہے، لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا مزاج بہت اچھا ہے۔ یہ گاؤں کا علاقہ ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ بہت ہے دین پر خرچ کرنے کا، اور ایسے ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ دین پر خرچ کرنے کا جذبہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہاں سے، ادھر سے بھی دیکھیے آپ اس کا بھی، کتنا شاندار لگ رہا ہے۔
سامنے کا گیٹ، اور یہ برآمدہ ہے، اور اس کے اندر بھی ایک حصہ ہے. دیکھیں دروازہ کتنا خوبصورت ہے، کافی مطلب دل سے بنائی گئی ہے. دیکھیں ماشاء اللہ کیا شاندار، زبردست. مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت ہوگی یہ مسجد. بہت دن پہلے آنا ہوا تھا یہاں پر جامع مسجد میں، اور آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے نظارہ، اور کافی کشادہ ہے، اور اوپر سے چھت بھی اس کی کافی اونچی ہے، اوپر گنبد بھی بنا ہوا ہے. دیکھتے ہیں. ظہر تو 2 بجے ہے، اور جمعہ کہاں نظر آ رہا آپ کو؟ جمعہ دیکھیے، ربیع الاول مہینہ ہے، جمعہ 12:30 ہے. لیجیے صاحب، اب تک جتنے مطلب جمعہ دیکھے 12:50 کو دیکھے، 12:45 کو دیکھے، یہاں الگ ہی ہے بالکل. 12:30 کو جمعہ ہے. نہیں 12:30 کو تو وہ ہو رہا ہے، کیا نام، 1:30 کو ہے جمعہ. غلط پڑھ لیا تھا بھائی، معافی کریں. 1:30 کو ہے جمعہ. یہ دیکھیے آپ بھی خود دیکھ لیجیے، یہ جمعہ ہے ادھر ہمارے دائیں سائڈ. اوپر سے جو نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے رہے ہیں اسی میں ایک وقت ہے جمعہ کا 1:30 ہے، اور اسی کے سامنے لکھا ہوا ہے 12:30، یعنی 12:30 پہ اذان ہوتی ہوگی. ہاں، وہ اذان کا وقت لکھ رکھا ہے، اور یعنی 12:30 پہ تو اذان ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بیان چلتا ہوگا. تو یہ ہے مسئلہ سارا، اب سمجھ میں آیا. یہ سارا پرانا حصہ تھا، یہ توڑ کر دوبارہ منہدم کر کے اس کو دوبارہ نیا بنایا گیا. پوری محراب کتنے خوبصورت. چلیے پھر انشاءاللہ کسی اور مسجد میں چلتے ہیں، وہاں پر آپ کا دورہ کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت آسان ہے لیکن بہت آسان ہے لیکن بہت بڑا ہے. پہلے تو باقاعدہ سر ملا دیا کرتے ابھی کے بڑھتے ہیں ان شاء اللہ اندر کرتے ہیں اور پھر سر ضرور ملائیں گے.
سر آج کا کام پورا ہوا، کچھ ورک آؤٹ کر کے دکھایا آپ کو، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔